انشاءاللہ جدو اوے حضور دے غلام اعلان تا بڑی گجائے حضور دے غلام تے تو چل پہننا صرف اعلان کرن کے بھی اسی آ رہے ہیں تے بس اتنا ہی ہو یوسف بن تاشفین دے مقابلے الفانسو آیا انہیں کیا یوسف بن تاشفین خط لکھیا بڑا عجیب لمبا انہیں کیا ہوئے تیری مدد واسطے اگر آسمان دے سارے فرشتے بھی اتراننا تو تینوں میرے کو شکست تو بچا کوئی نہیں سکتا وہ کافر سی عیسائی سی انہیں جناب کیا تے یوسف بن تاشفین نے کیا اس کو جواب لکھو تو اس دے وزیر نے بڑا لمبا چھوڑا جواب دیتا بھئی اسی مسلمان اسی آ رہے ہیں موت کو نہیں ڈر دے یہ ہے فلاں ہے یہ ہے انہیں کہا نہیں انہیں پڑھیا انہیں کہا نہیں وہ دشمنوں لمبے جواب نہیں ہوندے انہیں اس سے خط دی پشتوں تے لکھ دیتا انہیں کہا انشاءاللہ میں جلد آ رہا ہوں تے جدو پہنچیا نا حضور دا غلام سپین دیا پہاڑیاں یوسف بن تاشفین الفانسو دیا فوجاں سامنے آئیاں تے جناب زور تو پہلے وہ نس کھڑیاں ہوئیں آگے تے یوسف بن تاشفین سپین دی پہاڑی تے آئیں کر کے نا انگڑا دن تھلے دیتیاں انہیں کہا افسوس تسی تا میری سوچ نالو بھی پہلے اگے لگ کے ناس کے شرط ہے کہ حضور دے غلام ہون دل وچ ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو کوئی شے نہیں وہن کھا جائے گا اور صحابہ نے عرض کی تھی حضور وہن کی ہے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت فرمایا دنیا دی محبت تے موت دا خوف انہاں نوں کھا جائے گا مومن ہوندا ہی ہے جس نوں اے دو گلاں نہ ہون مومن ہوندا ہی ہے جس نوں دنیا دی محبت نہ ہوے تے موت دا خوف نہ ہوے بلکہ بابا جی فرماندے سن مومن ہوندا ہی ہے جڑا موت نوں لبدا پھردا ہوے بھئی ہے کتے موت نوں لبدا پھردا ہوے ہے کتے بھئی اینوں میں آ کے گلے لاواں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا ہو اے تا حضرت سعد بن ابھی وقاص نے دریا دجلہ دے جناب کنارے تے جا کے کی فرمایا دریا سا پار جانا حضور دے غلامن تے سامنے جناب کسرا دیاں فوجاں کھڑیاں انہاں ویکھیا انہاں کہا دیوان انہاں کہا اے تا مجنو آ رہے ہیں اے تا پاگل آ رہے ہیں انہاں نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا جدو تک تو آنوں کوئی حضور دی محبت پاگل نہیں کہے گا محبت قبول ہی نہیں ہوئے گی اے کہندے نہیں او جی یہ لبیک والے اے تا کملے ہوئے پھر دن میں کہا اے تے ساڈی قبولیت دی دلیل ہے کہ کوئی بھائی اور جناب قرآن کی کہندہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ جدو انہوں نے کیا جائے بھائی ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح حضور دے صحابہ ایمان لے آئے ابو بکر ایمان لے آئے عمر ایمان لے آئے عثمان ایمان لے آئے علی لے آئے کہ وہ کہنے ہیں اسی نعوذ باللہ پاگلہ طرح ایمان لے آئے کہ آج جدو گل کریے جی آؤ حضور دی عزت واسطے تو جی تُسی تک کملے ہوئے پھر دیو میں کہا ساڑھا عشق قبول ہو گیا ساڑھی محبت قبول ہو گئی کہ کوئی سانو پاگل کہہ دے حضور دی محبت ہے جی گل تو پھر تاں ہی نا پھر گل آخر تے جا کے بڑھ دی تو اتھے یہ کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر زندگی دا مقصد تے اتنا ہی ہے ایتھے ہن جڑے دور لوگ کھڑے ہیں اپنی پہچان کران واسطے اتھوں مینوں این کر رہے ہیں بھئی جناب اسی بھی آئے کھڑے ہیں مینوں اے دسو جدوں معاشر دا رش ہونا اولین و آخرین جمع ہونے تے بابا جی سانو ایک نعرہ تا دے کے گہن نا اساں حضور نو جناب سامنے جان واسطے کہنا یا رسول اللہ تہاڈا اے گناہگار امتی پھس گیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول بس اتنا ہی مقصد ہے کہ حضور دی امت حضور نال انے واہ پیار کرے انے واہ پیار کرے ہر شے تو بد کے ہر شے تو ہٹ کے جدو حضور دی گل آ جاوے پھر کسی دی گل نہیں سنی بس اتنا ہی سبق سانو ملے آتے اساں اتنا ہی سبق پڑھ دیا سناندیا دنیا تو جانا اے بابا کوئی حضور دی گل کرنی اور جناب مولوی اس سے گل دا پینا ہے جی مولوی اس جس گل نو حضور نال نسبت ہو جانی بس اور اے ہے ہی گل ہے کہ اساں حضور نال محبت کرنی تے کیویں کرنی بھائی کیویں کرنی انے واہ کرنی نہ دائیں بیکھنا نہ بائیں بیکھنا جدو حضور دی گل آ جانی پھر انے واہ
اور انیوا کہندے کنوں انیوا اس طرح انہوں کہندے ہیں جی بابا جی فرماندے سن انہیں جانا اے انیوا دا جناب ترجمہ اردو چھے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام اے بھی نال ضروری ہاں جی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے اے ہے زندگی دا مقصد ساری دا کہ جناب جدو حضور دی گل آ جاوے کی ہو جاوے حضرت سعد بن ربی اے آپ میدان احد زخمی ہو گیا 70 زخم لگے حضرت سعد بن ربی نو امام الانبیاء نے اپنے صحابی نو حکم دیتا فرمایا جاؤ کہ سعد بن ربی نو تلاش کرو جتھے ملن انہوں نے کہنا حضور تو انہوں سلام کہنے اور جدو تے انہوں نے اگلا یہ پوچھنا کہ کیف آتا جدو کا دسو حضور فرمان دیں کہ جڑا میں تو انہوں حق دا پیغام پہنچایا وہ تسی کیسا پایا اور صحابی کہنے میں ڈھونڈا اس زخمیاں دے ڈھیر تے گیا کیونکہ حضرت سعد بن ربی ملے کہنے وہ اس طرح سانس لے رہے سن جی میں بھٹی جو دھواں بار آندا آخری سانس لے رہے سن کہنے میں جا کے سلام دیتا حضور دا انہوں نے کہا میرا بھی امام الانبیاء دی بارگاہ سلام عرض کر دینا انہوں نے کہا حضور فرمان دیں دسو جڑا تو انہوں حق دا پیغام میں پہنچایا اور تسا کیسا پایا انہوں نے کہا عرض کرنا یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا انہوں نے کہا ایک میرا پیغام بھی ہے لیکن وہ حضور دے غلامہ دے نام ہے جا کے سارے نو کہہ دینا کہ کوئی ایک اکھ بھی جھپک دی ہوئی قیامت تک کوئی ایک آنکھ بھی جھپک دی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نو بھی معاف نہیں کرے گا کہ تو تا زندہ سے میرے حبیب تک کوئی پہنچیا کس طرح اے ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے اے ہے اتنی دیر وچ وہ صحابی کہنے ہیں کہ امام الانبیاء کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسف استان ہے ہر گوشہ کران عرب اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں تے جدو 70 زخم لگے ہوئے ہیں تے تکلیف تو ہونی لیکن جب وہ خود آ گئے ہیں جی امام الانبیاء خود تشریف لائے حضرت سعد بن ربی دے زخمی جسم ہوتے اور حضرت سعد بن ربی نے اپنا زخمی جسم گھسیٹیا اور گھسیٹ کے اپنے رخسار حضور دے مبارک نالین پاؤں مبارک تے رکھ دیتے اور حضور دی جانب دیکھ کے کیا منم وہمی تمنا کہ بوقت جا سپردم بروخے تو دید باشم تو درونے دید باشی یا رسول اللہ زندگی دی کوئی خواہش سی کہ دنیا تو جا رہا ہوا تسی مینوں ویکھ رہا ہوا تے میں تو ہانوں ویکھ رہا ہوا بس آخری گال اقبال بولیا کہندا بمصطفیٰ برسان خیش راہ کے دی ہماؤس گرباؤن رسیدی تمام ابو لہبیز اقبال کہندا کہ جے تو حضور دی ذات تک پہنچ گیا تو دین سمجھ گیا اگر نہیں پہنچیا تو تیرے اور ابو لہب دے درمیان کوئی فرق نہیں واخر دعوان الحمدللہ